اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 اگست جبکہ بروز ہفتہ ہے، اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، وحدہ لا شریک، اس ذات بابرکات کے کروڑہا احسانات، جس پاک ذات کی خاص مہربانی سے صبح کی ان سہانی گھڑیوں میں اس کی پاک عالی شان اور مقدس کتاب قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ الحمدللہ آج ہم سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ سورۃ آل عمران مدنیہ، سورہ آل عمران مدینہ منورہ، مدینہ مشرفہ، مدینہ عالی شان میں نازل ہوئی۔ وہی مئۃ آیۃ و عشرون رکوعا، اس سورہ مبارکہ کی 200 آیتیں ہیں اور اس کے 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس پہلے بھی آپ جناب کو عرض کیا تھا، اگر یاد ہو میری ترجمہ کلاس کے عظیم ساتھیوں، جب بھی کوئی سورہ شروع کرو تو اعوذ باللہ سے، اعوذ باللہ۔ ویسے اصول تجوید کے مطابق سورت شروع کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ ضروری ہے، سورت کے درمیان سے شروع کریں تو اعوذ باللہ ضروری ہے، لیکن دونوں پڑھ لینا افضل و بہتر ہے۔ اعوذ باللہ پڑھو، پھر پتہ کرو یہ سورت کہاں نازل ہوئی، اس کا نام کیا، اس کے رکوع کتنے، آیتیں کتنی۔ اس سے قرآن پاک کا تعارف نصیب ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی رشتے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو ان کا تعارف زیادہ ہوتا ہے۔ ہم ساری زندگی میں اس کوشش میں ہیں کہ ہم قرآن پاک کے زیادہ قریب ہو جائیں، ظاہر ہے پھر ہمیں اس کا تعارف زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کے 200 رکوع اور اس کی 200 اس کی آیتیں ہیں اور اس کے 20 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی کہ جو ہیں یہ مدینہ منورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر پاک میں جلوہ گر ہے، دونوں شہروں کی عظمت حضور کی ذات اقدس سے ہے۔ اگر مکہ کی شانیں ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، کیونکہ بیت اللہ شریف جس میں 360 بت رکھے تھے، اللہ کا کریم کا کرم ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہی مکہ شریف میں وہ عظیم مقدس مقام بیت اللہ شریف کو اللہ نے پاک صاف فرمایا۔ تو اسی طرح اگر مدینہ منورہ کی عظمت ہے، وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پاک سے۔ اہل ایمان، اہل اسلام دونوں جگہوں کو نہایت مقدس، محترم اور محتشم جانتے ہیں کہ مکہ مکۃ المکرمہ ہے، مدینہ مدینۃ المنورہ ہے۔ مکہ بھی ادب کی جگہ ہے، مدینہ بھی ادب کی جگہ ہے۔ تو یہ سورہ پاک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان، بڑا مہربان، بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے، الف لام میم، حروف مقطعات۔ اللہ لا الہ، اگر سانس نہیں لینا چاہتے تو الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات بابرکات ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس ذات پاک کے۔ الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، سب کو زندہ رکھنے
والا۔ نزل علیک الکتاب، نازل فرمائی اس نے آپ پر یہ مقدس کتاب یعنی قرآن شریف، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اتاری اس نے تورات اور انجیل، من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور اتارا فرقان کو، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی مقدس آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ نہیں پوشیدہ رہتی، وہ ذات ہے اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی، زمین میں نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماؤں کے رحموں میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں بغیر اس ذات کے، العزیز، وہی غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ ترجمہ کلاس کے معزز اور پاکیزہ جذبات رکھنے والے محترم ساتھیوں، اس سورت پاک کی شروعات بھی حروف مقطعات سے ہیں، جس طرح سورہ آل عمران کی حروف مقطعات یعنی الف، ہم اکثر پڑھتے ہیں لام، لام کوئی حرف نہیں، عربی کے لہجے میں لام ہے ہی نہیں، لام، سمجھ رہے ہیں؟ لام نہیں بلکہ لام، الف لام میم، لام، سمجھ رہے ہیں؟ لام اس کا نام نہیں، اگر کسی قاعدے پہ میں نے جو آپ کو سبق بھیجا تھا دیکھنا اس کا نام کیا لکھے، لام زبر الف لا نون میم ہے، پھر بنے گا نا لام بچ میں نون گنا، اس کے لام نام ہے اس کا لام زبر الف لا میم ساکن، لام، پھر پڑھیے لام الف لام میم، ان حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کے تشریح اگر آپ کو یاد ہو، سورہ بقرہ کے شروع میں نے عرض کی تھی کہ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، مقطع قطع قطع، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، لکھے لام میم اگرچہ کٹے ہیں لیکن ان کو پڑھیں گے الگ الگ۔ الف، جس کو ہم اور اردو میں الف کہتے تھے، عربی میں الف لام میم، حروف مقطعات، ان کا ترجمہ ہم نے جو اپنے اساتذہ سے عربی سیکھنے کے لیے جو گرامر کے اصول پڑھے یا ہم پڑھاتے ہیں، کوئی ماں کا لال آج تک ان مقدس حروف کا معنی نہیں کر سکا۔ بڑے سے بڑے ترجمے کے قرآن کو لیں گے، الف لام میم کے نیچے بھی الف لام میم ہی لکھا ہوگا۔ ہم اپنے اساتذہ سے جو پڑھتے تھے وہ آپ کو بھی ہمیشہ سناتے کہ ایک لفظ ہے سر، سین راز، سر کا معنی راز، بین کا معنی درمیان، اور میں سر بین اللہ و رسول، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، صدیاں بیت گئیں راز ہے، جب تک رب کو منظور نہیں ہوا اس کا کھولنا، یہ راز راز ہی رہے گا۔ تو یہ ایسا راز ہے، جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام آقا پاک سید الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں یہ مقدس کلمات لے کے حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ پر سلام ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف، حضور فرماتے علم، تو میں سمجھ گیا، لام می، اللہ کے پاک رسول علیہ السلام
اپنے رب کی خاص توفیق سے فرماتے عالم تو میں جان گیا۔ آپ الحمدللہ جو پرانے ساتھی ہیں اس سے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ راز تھا جو جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم تھا، یعنی اس کا یا بھیجنے والا رب جانتا ہے یا جس رسول پر یہ نازل ہوا وہ رسول جانتے ہیں کہ ان کے معنی کیا ہے حضور اللہ کی توفیق سے۔ الف لام میم پر شد ہے نا، حروف مقطعات۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات بابرکات ہے کہ اس ذات پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، الحی وہ زندہ ہے، قیوم قائم یعنی سب کو زندہ رکھنے والا۔ ہمارے کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ بھی لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے 1.25 پیغمبروں میں جو بات مشترک ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی ذات بابرکات کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قی القیوم اس کی صفات عالیہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ کائنات میں کوئی دوسرا اس جیسا، چونکہ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ الحی وہ حی القیوم ہے یعنی زندہ ہے، قیوم خود قائم ہے، سب کو قائم رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ، یہ ایک خصوصی وظیفہ بھی آپ کسی بھی مشکل کے لیے اول آخر دروشی پڑھیں۔ وظیفے کا اصول اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، 1-2 وظیفے کے لیے تعداد مقرر نہ کیا کریں، وظیفہ اس طرح کریں کہ آپ تعداد نہ مقرر کریں۔ سب سے بڑا وظیفہ ہے قرآن شریف، تو کلام اللہ کے لیے بھی یہی حکم ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن شریف اتنا پڑھو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ اب میرے خیال آپ کو سمجھ میں آ گئی بات۔ تو آپ کسی بھی وظیفے کے لیے نماز 5 گانا، ایمان و یقین کے بعد پختہ یقین کے بعد 5 نمازیں، پھر وظیفے کا کلمات آپ کو کوشش کریں کہ ان کو 100% درست پڑھنے کی کوشش کریں، لفظوں کا تصحیح صحیح ادائیگی کے ساتھ ان کو پڑھیں، اور پھر نماز 5 گانا، پھر اس کے بعد علیحدہ تنہائی میں بیٹھ جائیں، سچی توبہ کر لیں۔ پھر حضور نے فرمایا جب رب سے کوئی مانگو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لیا۔ اس انداز میں آ کے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی بھی مشکل ہو، یہ اس کے بڑے مقدس کلمات۔ بعض نے کہا کہ انہی لفظوں میں اسم اعظم ہے جس کو تلاش کر رہی ہے دنیا، صالحین میں، اہل علم میں، جو نیک لوگ، اور میں انہی میں کہیں اسم اعظم ہے، وہ لفظ اللہ ہے، وہ الحی ہے یا القیوم ہے، انہی میں ہے، یا لا الہ الا ہوا ہے، اور میں اسم اعظم بھی ان میں پایا جاتا ہے۔ تو آپ وظیفے کے لیے کوئی مشکل ہو جناب کی، اللہ آپ کو بچائے، ہم سب کو بچائے۔ 2 نفل پڑھ لیں، افضل وقت رات کا ہے، وگرنہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ تو الف بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وظیفہ کریں، بعد میں اپنے مالک سے عرض کریں یا اللہ ان کلمات کی برکت سے ان کا میں آسرا لے کے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، تجھے تیری شان الوہیت کا واسطہ۔ اول آخر دوسری پڑھیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑی مشکلیں آسان فرمانے پر قدرت رکھتے۔ آگے فرمایا نزل علیک الکتاب، نازل فرمائی اس نے آپ پر یہ کتاب بالحق کے، کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ، مصدق تصدیق کرنے والی، بارہا پڑھتے آ رہے۔ نزول قرآن کا جب قرآن کا تعارف ہوتا ہے تو قرآن اور صاحب قرآن پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق فرماتے ہیں، پچھلے نبیوں کی بھی تصدیق مصدق، یہ کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، بین یدیہ ان کتابوں کی جو ان سے پہلے اتری، یعنی زبور، تورات اور انجیل۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اتاری اس نے تورات اور انجیل۔ یہاں اللہ کی 2 کتابوں کا ذکر ہے، زبور شریف کا
جمالی طور پہ یعنی اس کو بھی یقیناً اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اتارا تھا. یعنی قرآن کا تعارف ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق ہے. ان میں سے 2 کتابوں کا ذکر ہے، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. آگے فرمایا من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ کتابیں اتارا فرقان، انزل الفرقان. فرقان اگر آپ کو پتہ ہے قرآن کریم فرقان حمید اکثر آپ سنتے، یہ قرآن شریف کا ہی ایک لقب ہے، یعنی دوسرا نام کہہ لیں. فرقان کا معنی فرق کرنا. کس میں فرق کرنا؟ حق و باطل میں تمیز کرنا. یہ قرآن پاک کی شان ہے. قرآن حق و باطل میں تمیز کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس میں شان رکھی ہے. قرآن کی پاک آیتیں سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کہ میں ایمان اور کفر میں انزل الفرقان، فرق کرنے والی مقدس کتاب قرآن شریف. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جنہوں نے کفر کیا اللہ کی مقدس آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے. جس طرح میں نے عرض کیا ہمارے استاد محترم بھی تفسیر ترجمہ پڑھاتے، جو آیتیں وظیفے کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں، آپ ان کا اشارہ بڑا خوبصورت عطا فرمایا کرتے تھے کہ یہ کلمات جو ہیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہر مشکل سے بچائے، کسی دشمن کے شر سے، کسی ایسے جو تگڑے زوراور لوگ ہوتے ہیں ماڑے لوگوں کو تنگ کرتے، وہ اپنوں میں بھی ہو سکتے ہیں بیگانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، کہ وہ اپنی امارت اور اپنے تگڑے پن سے کسی ماڑے کے لیے زندگی کو مشکل بنائیں. فرمایا اگر واقعی آپ مظلوم ہیں، صحیح معنوں میں آپ کا اندازہ نہ ہو کہ آپ مظلوم ہوں، تو فرمایا کسی خاص وقت میں وقت خاص، جس طرح پہلے عرض کیا رات کا وقت افضل ہے، اسی کو زیادہ خاص سمجھا جاتا ہے. آپ ان کلمات کا وظیفہ کریں، رات کو 2 نفل پڑھ لیں، اور 2 نفل پڑھ کے بارگاہ خداوندی میں یہ پڑھیں واللہ عزیز ذن، پہلے عزیز آئے آگے دال ہے، عزیز ذو انتقام. اپنے سر پہ کوئی کپڑا لے لیں تاکہ توجہ ادھر ادھر نہ ہو، بڑی چادر ہو اور بھی اچھا ہے، 2 نفل پڑھ لیں، سچی توبہ کر لیں، پختہ نمازی ہونے کا عہد کریں. تو آپ اس بندے کا تصور رکھیں کہ جو واقعی آپ پر ظلم کر رہا ہے کتنا بھی تگڑا ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، واللہ عزیز ذو انتقام. عرض کرے یا اللہ میں تو کمزور ہوں، تو کمزور نہیں نا، میں تو ماڑا ہوں، تو نہیں ماڑا، تو بدلہ لینے پر. اللہ کی شان اس کی عظمت کا اعتراف کریں، بار بار پڑھیں، مسلسل پڑھیں، اور تعداد کی طرف نہ دھیان رکھیں، اللہ کی طرف دھیان رکھیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہمارے جاہل پیروں نے عاملوں نے جو لوگوں سے جھوٹ بول کے پیسے بٹورتے ہیں، انہوں نے تو ان کلمات خیر کی اہمیت لوگوں میں کم کر دی ہے، نہ ان کو پتہ ہے ظالموں کو، نہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں. کبھی وظیفے کی تعداد رکھنے کی ضرورت نہیں. تسبیح فاطمہ کا حدیث میں ذکر ہے 33 33 اور 34، باقی آپ بالکل بھی نہ رکھیں تعداد، پڑھیں جتنا سے شوق سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کو پڑھیں اور ذہن میں رکھیں جو باپ پر ظلم کرنے والا، پھر اللہ ایسا بدلہ لے گا، سبحان اللہ، پھر اللہ جیسا بدلہ کوئی لے نہیں سکتا. اللہ نے پھر بدلہ لیا نا قارونوں، فرعونوں سے، نمرودوں سے، رب نے ایسا بدلہ لیا کہ قیامت تک ان کو جو ہے وہ ایک مثال بنا کے رکھ دیا کہ اس طرح تمہارے زور کو رب نے توڑا. واللہ عزیز، یہ یاد رکھنا کیونکہ نورانی علم ہے، بلا وجہ نہیں. آپ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ واقعی مظلوم ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جب بدلہ آئے گا، اللہ جیسا بدلہ کوئی لے نہیں سکتا ہے. آپ وظیفہ کریں. یہ اصول وہی جو عرض کیا، ایمان کی پختگی کے بعد جو ہے نماز 5 گانا اور قرآن کے لفظوں کو باقاعدہ صحیح سیکھے اس سے جس کو خود صحیح آتا ہو. واللہ عزیز ذو انتقام، دل و دماغ میں اللہ کی ذات، قرآن دین پر یقین کامل ہو تو انشاءاللہ اللہ کی خاص مدد آئی. آگے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ نہیں وہ ذات ہے
کوئی شے اس سے مخفی نہیں رہتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں. آپ بار بار پڑھتے آ رہے ہیں. اللہ سے تو نہیں نا کوئی شے چھپ سکتی. وہ رب جو ہوا، رب العالمین جو ہوا، کوئی کائنات میں کوئی شے اس سے مخفی نہیں. آگے فرمائے هو الذی یصورکم، وہ ذات اقدس جو مصور ہے، تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، ماؤں کے رحموں میں. کیسے بناتا ہے؟ کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں سوائے اس ذات کے، وہی غالب ہے، حکمت والا ہے. اب کسی کی صورت میں مختلف لوگوں کے رنگ ہوتے ہیں، مختلف چہروں کے سٹائل ہوتے ہیں، کسی کو مینا نہ دینا. مجھے بہت یاد ہے طالب علمی کے زمانے میں ایک دفعہ بچوں میں ہلکا پھلکا مباحثہ ہوا تو کسی بچے نے کسی کے کالے رنگ پہ تھوڑا سا طنز کیا. تو وہ بچہ بڑا سیانہ تھا، اس نے کھڑے ہو کے کہا آپ کو چاہیے، میری تو خیر ہے، ذرا دل دکھا ہے میرا، میں تو معاف کر دوں گا، پر اللہ سے بھی معافی مانگے. آپ نے اصل میں اپنی طرف سے مجھے کہا، آپ نے مجھے نہیں، آپ نے اللہ کی تخلیق پہ اٹیک کیا کہ میرا رنگ یا چہرہ میں نے خود تو نہیں بنایا، یہ تو میرے اللہ نے بنایا. اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ مصور ہے، تصویریں بناتا ہے رحموں میں، ماؤں کے رحموں میں، جیسے وہ چاہتا ہے. اس لیے کسی کے چہرے پر، کسی کی رنگت پر، کسی کی بناوٹ پر طنز کرو گے تو یہ سمجھو وہ اللہ کی ذات کی، اس کی تخلیق پر اٹیک کر رہا ہے. اس پر سچی توبہ کرنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میں جیسے چاہوں بناتا ہوں، اور اس ذات بابرکات کی صفات عالیہ میں ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزیز ہے یعنی غالب ہے، حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم. اللہ خیر و برکت فرمائے. جتنی دعائیں ہم مانگتے ہیں اللہ سب قبول فرمائے. یا اللہ خیر، یا اللہ خیر.